جی جی میں اہل تشیع کی کتاب اصول کافی سے ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور سامعین کو بھی، کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عورتیں جو مسلمہ عورتیں صحابیات تھیں وہ رسول اللہ کی بیعت کریں، لا یاسینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت ام حکیم البیضاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ وہ معروف کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عورتیں رسول اللہ سے جو معروف کا حکم سنیں تو اس کی نافرمانی نہ کریں، تو ہم کس بات میں آپ کی پیروی کریں؟ معروف سے مطلب کیا ہے؟ جی جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی میں نے تم سے اس بات پر عہد لیا ہے اور تمہاری بیعت اسلام کے بعد اس بات پر میں تم سے بیعت لے رہا ہوں کہ جب بھی کسی کو صدمہ پہنچے تو وہ اپنا چہرہ نہ پیٹے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے، اپنے بال نہ کھولے اور سیاہ کپڑے سوگ کی علامت کے طور پر نہ پہنے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ جی ٹھیک۔ ایک قوم جو اپنے آپ کو اسلام ہی کا فرقہ بتاتی ہے وہ سوگ میں سیاہ کپڑے پہنتی ہے، جی 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 اور مکمل سیاہ کپڑے سوگ میں پہننا ان 10 دنوں میں تشبہ بنے گا اس فرقے کے ساتھ۔ لہذا اس وقت میں بول رہا ہوں، اور اس وقت سیاہ جبہ میں نے بھی پہنا ہوا ہے، لیکن دستار میں نے اہل سنت کے امتیاز کے طور پر میں نے سفید باندھی ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے مکمل سیاہ کپڑے پہننے میں جیسے شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا بالکل اسی طرح تشبہ ہو جائے گا بدعقیدہ لوگوں سے، اہل تشیع سے۔ لہذا اہل سنہ والجماعہ کو سوگ میں سیاہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اور اس سے رسول اللہ نے لا کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو شاہ صاحب یہ کلٹن، اس کا مطلب ہے کلٹن جو ہے وہ پھر جائز رہے گا، چونکہ وہ سوگ میں تو یہ لگایا نہیں گیا، ایک ویسے غم ایک کا علامت اظہار ہے، ہے، غم کا دکھ کا اظہار کے طور پہ۔ نہیں، سوگ کی کیفیت جو ہوتی ہے جی اس کا اظہار کرنا اگر مقصد ہوگا پھر جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح کوئی سیاہ کپڑے پورے کے پورے پہن کے پھرتا ہے تو تشبہ بنے گا اہل تشیع کے ساتھ، جو یقیناً جو ہے اہل بدعت ہیں اور بدعقیدہ ہیں، مبتدع ہیں۔ تو مبتدعین سے فرق کے لیے مکمل سیاہ کپڑے پہننا ان 10 دنوں میں خصوصاً منع ہونے چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے یہ اپنی پھوپھی صاحبہ سے ہے، اور اس پر رسول اللہ نے عورتوں سے بیعت لی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو اس سلسلے میں زیادہ پرہیز کرنی چاہیے، اور اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی نے اس حدیث مبارکہ کو ائمہ اہل بیت سے نقل کیا، اس میں کوئی دوسرا راوی ہی نہیں، سب جو ان کے نزدیک معصومین ہیں وہ روایت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بہت پیارا جواب ارشاد